آج بات کرتے ہیں کیٹریکٹ یعنی سفید موتیے کے بارے میں۔ پاکستانی لوگ سفید موتیے کی سرجری کروانے کے لیے 12ویں نمبر پر جانے جاتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 12ویں نمبر پر پاکستان میں کیٹریکٹ کی سرجریز ہوتی ہیں، لیکن سرجریز کے بعد بہت سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں 42% لوگوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ان کی آنکھ بالکل خشک ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آپریشن کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے فلاٹرز یعنی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں جو ان کا اوپر والا پردہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگ سرجری سے ڈرتے ہیں، سرجری کروانا نہیں چاہتے۔ کیٹریکٹ کو میڈیکلی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک امیچور اور ایک میچور۔ جو میچور کیٹریکٹ ہوتا ہے اس کو تو لامحالہ سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن جو امیچور کیٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں قدرت کے قریب جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا وہاں پر کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے پاس قدرتی یعنی نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ پاتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم قدرتی طور پہ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو امیچور کیٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں، ریورس کیسے کر سکتے ہیں جس میں ہمیں سرجری کی طرف نہ جانا پڑے۔ اس نسخے کو، اس ریمیڈی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس میکانزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری آنکھ خراب کیوں ہوتی ہے، یعنی اس میں موتیا بنتا کیوں ہے۔ جو آنکھ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے اس میں شوگر ہے۔ شوگر جسم میں آکسیڈیشن کے پروسیس کو بڑھا دیتی ہے۔ آکسیڈیشن کو ہم عام زبان میں توڑ پھوڑ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک سادہ مثال سے ایسے دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر پانی نمکین ہوتا ہے وہاں کے لوگ اپنی گاڑیوں کی سروس کراتے ہیں تو ان میں جو زنگ لگنے کا چانس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے ہاں میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں میں شوگر کی بہتات ہوتی ہے یا شوگر ان کے جسم میں زیادہ رہتا ہے ان میں جو آکسیڈیشن ہوتی ہے یعنی توڑ پھوڑ یعنی زنگ لگنے کا پروسیس وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو چیز سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے لینز ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اگر ہم قدرت کے پاس جاتے ہیں اس میں ہم اپنا جو علاج ڈھونڈتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو سبزیاں اور فروٹ ہوتے ہیں ان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور سبزی اور فروٹ کا جتنا گہرا رنگ ہوگا اس کے اندر اس توڑ پھوڑ کے عمل کو یعنی آکسیڈیشن کو کم کرنے میں، اس کا توڑ کرنے میں سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ دراصل ان سبزیوں اور پھلوں کے اندر ہمیں پگمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی کمال کی چیز ہوتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں۔ ان میں جو ایک کیٹیگری ہے اس کو ہم بیٹا کیروٹینائڈز کہتے ہیں۔ ان میں بیٹا کیروٹینز ہوتی ہیں جن سے ہمیں وائٹامن اے ملتا ہے، لیکن جو سبزیوں اور پھلوں سے وائٹامن اے ملتا ہے وہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، جسم میں اس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم باہر سے ایکٹیو وائٹامن اے لینا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں بیف کا گوشت بہت زیادہ اہم ہے، انڈے، اس میں بہت زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے۔ یہ جو پگمنٹس ہیں یہ آپ کے عمر کے بڑھنے والے جو مسائل ہیں یعنی میکولر ڈی جنریشن ہے اس کو کم کرتے ہیں، اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اور جو آپ کا سفید موتیے کا چانس ہوتا ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے، اس کو بھی یہ ٹھیک رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو پگمنٹ پائے جاتے ہیں انہیں ہم اینتھوسائننز کہتے ہیں۔ ان میں جو ہمارے پاس سبزیوں کے رنگ ہوتے ہیں اس میں پرپل، ریڈ اور بلو جو سبزیاں ہوتی ہیں اور پھل ہوتے ہیں ان میں یہ والا ہمارے پاس پگمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اینتھوسائنن ہمیں بیریز میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بلو بیریز ہیں، جس میں ریڈ بیریز ہیں، جس میں ریڈ کیبیج ہے، یہ ساری کی ساری بلیک بیریز ہیں۔ یہ جو بیریز ہیں یہ اینتھوسائنن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، بھرپور ہوتی ہیں۔ ان دونوں پگمنٹس کو ہم نے ریسیپی کی شکل میں، نسخے کی شکل میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کے بھرپور فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 کپ ان بیریز کا لے لینا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پگمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے 1 کپ کیفر کو مکس کر لینا ہے۔ آپ کے شاید سننے کے لیے یہ نئی ٹرم ہو، لیکن یہ ایک دہی کی طرح کا پروڈکٹ ہوتا ہے جو ہم عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دہی سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ ہم نے شروع میں جو جاگ لگانی ہوتی ہے یعنی فرمنٹیشن کے لیے جو ہمیں پرانا کیفر چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے لینا پڑتا ہے۔ دودھ کو ہم اسی طرح سے جاگ لگاتے ہیں جس طرح سے دہی کو لگاتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے کا فرمنٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مزید کیفر ملتا ہے، اس کو دوبارہ ہم دودھ میں فرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں مزید ملتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کیفر یہ غذائیت سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ اس کو جب ہم بیریز کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اتنے شاندار اور حیرت انگیز ہمیں اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جو irreversible کیٹریکٹ ہوتا ہے یعنی ابتدائی سٹیج والا، اور جو ہمارے آنکھوں کے پٹھوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو کمپیوٹر پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، موبائل پہ کام کرتے ہیں،
ان کے لیے یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو سرجری سے ڈرتے ہیں، سرجری کے بعد ہونے والے مسائل سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ زبردست نسخہ ہے۔ اس کو دن میں 2 بار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کم سے کم اس کے بھرپور نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 ماہ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس نسخے اور ریسیپی کے بغیر بھی اگر آپ اپنی آنکھوں کی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ڈائٹ میں گہرے رنگ کی سبزیاں اور پھل کو ضرور ایڈ کیجیے، جس میں ہمارے پاس جس طرح سے گاجر ہے اور باقی بہت ساری رینج ہے ہمارے پاس سبزیوں کی۔ اس کے علاوہ بیف کا گوشت ہے، وہ ہمارے پاس انڈا ہے، اس میں بھی وائٹامن اے اور یہ سارے کے سارے جو پگمنٹس ہوتے ہیں یہ بھرپور ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ میسیج آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ۔ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔